بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں آج کا ہمارا موضوع ہے مشرکین کا رد عمل۔ جب آپ نے مکہ میں دعوت دی اور اس دعوت کی گونج مکہ کے قریبی علاقوں میں بھی سنائی دینے لگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور حکم نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ موڑ لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کی خرافات اور ان کے باطل عقائد کا پردہ چاک کرنا اور بتوں کی حقیقت اور ان کی جو قدر و منزلت وہ کرتے تھے ان کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ آپ مثالیں دے دے کر سمجھاتے کہ یہ کس قدر عاجز اور نکارہ ہیں کہ وہ کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں، یا وہ اس شخص کی اور اللہ کے درمیان کیسے وسیلہ بن سکتے ہیں یا کیسے بنا سکتے ہیں کہ وہ ان کو یہ بتاتے کہ ان کو یہ وسیلہ بنانے کا کیا فائدہ، کہ یہ جو خود بے جان ہے اور کسی کام کے نہیں ہے، تو یہ کس قدر کھلی گمراہی ہے، یہ ان کو آپ دعوت دیتے۔ پھر مکہ میں یہ واز جب مشرکین کے کانوں میں پڑی اور بت پرستوں اور مشرکین جو ہے نا وہ اس وجہ سے پھٹ پڑے، غصے کی وجہ سے وہ پیج و تاب کھانے لگے اور ان کے اندر بجلی سی کڑک پیدا ہونی شروع ہوئی کہ جس نے ان کی پرسکون فضا کو ایک ہلا کر رکھ دیا تھا، تو وہ اس وجہ سے شدید پریشانی کے عالم میں پھٹ پڑے اور انہوں نے پھر اٹھ کھڑے ہونے کا ارادہ کیا اور اس جو دعوت تھی جو ان کے باطل عقائد کا صفایا کرنا چاہتی تھی اس کے لیے وہ کھڑے ہوئے۔ قریش کیونکہ وہ غیر اللہ کی الوہیت کا انکار اور رسالت اور آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس رسالت کے حوالے کر دیا جائے اور اس کی رسول اور اللہ تعالیٰ کی بغیر کسی ہلے کے وہ ان کی اطاعت کی جائے، اور وہ اپنے اعمال اور اپنی جاہلیت جو ان کے عقائد تھے یا دینی لحاظ سے مکے کو جو اہمیت حاصل تھی بتوں کی وجہ سے یا دوسرے دینی معاملات میں، تو وہ سب چیزیں ان کی پیچھے چلی جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے ہیں وہ دعوت قبول کریں اور ان کی کوئی بھی بات جو ہے نا وہ نہ مانی جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو ہی مانا جائے اور رسول کی بات کو ہی مانا جائے۔ اس وجہ سے وہ شدید پریشانی کے عالم میں پریشان ہو گئے کہ یہ کون سی دعوت ہے۔ تو اس دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نازل ہوا، کہا گیا کہ بل یرید الانسان لیفجر اماما، بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی برائی کرتا رہے، وہ تو برائی کرنا چاہتے تھے جب کہ اللہ تعالیٰ ان کو برائی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت دینا چاہتا تھا، اس وجہ سے ان کے اندر پریشانی آ پڑی۔ تو قریش یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن مشکل یہ آن پڑی تھی کہ ان کے سامنے جو ایک ایسا شخص تھا جو صادق اور امین تھا، انسانی اقدار اور اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھا، اور طویل عرصے سے ان کے اندر ہی اور ان کے باوجداد کے اندر ہی وہ پیدا ہونے والا تھا، بلکہ وہ اس حسب نسب سے تھا جو بیت اللہ کے متولیوں میں سے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ حیران تھے کہ ہم اس کا کیسے مقابلہ کریں، جب کہ یہ اخلاق کے معاملے میں ہر چیز میں ہمارے پورے جو معاشرہ اس میں سب سے افضل آدمی ہے، اعلیٰ آدمی ہے، تو ہم اس کا کیسے مقابلہ کریں۔ کافی انہوں نے غور و خوض کے بعد ایک رستہ جو ان کی سمجھ میں آیا کہ آپ کے چاچا ابو طالب کے پاس جایا جائے اور آپ کو آپ کے کام سے روک دیا جائے۔ پھر انہوں نے اس مطالبے کو حقیقت کا جامعہ بنانے کے لیے یہ دلیل اختیار کی کہ ان کے معبودوں کو چھوڑنے کی دعوت دینا اور یہ کہنا کہ معبود نفع اور نقصان پہنچانے یا کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، در حقیقت ان معبودوں کی سخت توہین اور بہت بڑی گالی ہے، اور یہ ہمارے آباء و اجداد کو احمق اور گمراہ دینے کے بھی مترادف ہے جو اس دین پر پہلے ہی گزر چکے تھے۔
قریش کو یہی رسہ سمجھ آیا اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر چلنا شروع کر دیا۔ پھر وہ ابو طالب کے پاس چند جو قریش کے سردار تھے وہ ابو طالب کے پاس آئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بلا کہا ہے، ہمارے دین پر نکتہ چینی کی ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے، لہٰذا یا تو آپ انہیں اس کام سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ہمارے دین پر ہیں اور ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے کافی رہیں گے، یعنی کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو روکنے کی، آپ بس پیچھے ہٹ جائیں، باقی کام ہم خود کر لیں گے۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے بڑی نرم بات کہی اور ان کو مطمئن کر دیا کہ میں سمجھاتا ہوں، میں کوئی رستہ نکالتا ہوں۔ ان کو مطمئن کر کر ابو طالب نے واپس بھیج دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر یعنی کہ کھلم کھلا دعوت پر رواں دواں رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے۔